اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جنوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ آج کل جو جھوٹے عامل ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اس لیے کسی کا اعتبار نہ کریں۔ جس لڑکی کو، بچے کو، عورت کو، مرد کو، جن بس ہیڈ فون لگا کے اس کو کہیں سورۃ البقرہ سنیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر اس کی حالت بدل جائے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس عورت کو یا مرد کو جن پکڑتا ہے اس کی شکل بدل جائے، اس کا خون پی جاتا ہے، کیونکہ جن تو آگ ہے نا۔ یہ اکثر ہمارے ملک میں جو عورتیں کہتی ہیں جن آ گئی، یہ 90% جھوٹ ہوتا ہے، کوئی جن شن نہیں ہوتا۔ اور ایسے جن خبیث ہیں کہ اگر ملتان والوں کو پکڑے تو سندھ کے پیر کے پاس آنا پڑتا ہے، شہباز قلندر آنا پڑتا ہے، اور اگر سندھی کو پکڑ لیں تو وہ بہاؤالدین زکریا کے دروازے پہ ملتان جائیں گے، وہاں کا مقامی پیر کی نہیں مانتے تھے۔ یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، کوئی جن نہیں ہوتے۔ ان عورتوں کی نعوذ باللہ غلط تعلقات ہوتے ہیں، وہ اپنے دوست کو ملنا چاہتی ہیں، موقع نہیں ملتا، وہ جنوں کا بہانہ بناتا۔ جس کو جن ہوتا ہے اس کو تو دیکھ کے آپ حیران ہو جائیں گے، اس کا تو خون نچڑ جائے گا، ایسے لگے گا جیسے جل کے ٹی وی کی بریز۔ اور جب جن چھوڑے گا تو آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ اس کا بدن اور چہرہ کھلتا جائے گا۔ تو اس کا علاج قرآن سے کرے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ اللہ کا قرآن ہماری جب اندرونی بیماریوں کا علاج ہے تو یہ ظاہری جسمانی بیماری کی کیا طاقت ہے۔ اب دیکھیں یہ تھے ایمان، حالانکہ اس بی بی کو کتنی تکلیف تھی، لیکن اس نے کہا یا رسول اللہ اصبری، میں صبر کروں، مجھے اگر اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے آخرت میں جنت دے دیں تو یہ تکلیف مجھے گوارا ہے۔ تو سنن کے اندر حدیث جو آئی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اس بی بی نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے جب اس جن کا حملہ ہوتا ہے نا، جیسے مرغی کا دوڑا پڑتا ہے ایسے مجھے دوڑا پڑتا ہے، وَأَتَكَشَّفُ یا رسول اللہ، میرے کپڑے بھی کھل جاتے ہیں، جس وجہ سے میں پریشان ہوں کہ میرا ستر قائم نہیں رہتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر چاہو تو میں دعا کروں اللہ شفا دے، اور صبر کرو تو تمہیں اللہ اس کے بدلے میں جنت دیں گے۔ فقالت بل اصبر ولی الجنہ ولکن ادعو اللہ الا اتکشف۔ دیکھو کتنا پردے کا خیال ہے بی بی کو، اللہ اکبر، کتنا ان کو پردے کا خیال۔ کہنے لگی حضور دعا اتنی کر دیں کہ میں کپڑے اتار کے عریاں نہ ہو جاؤں بس، یعنی ان کو اتنا خیال ہے اپنے ستر کا۔ اسی لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب ہم قبروں سے اٹھیں گے تو قبرستان میں یہ عورت کی قبر ہے، یہ مرد کی قبر ہے، یہ عورت کی قبر ہے، سب غیر محرم لوگ ہوں گے، اور جب ہم قبروں سے کھڑے ہوں گے تو ہمارے بدن پہ لباس بھی نہیں ہوں گے، حفاتن عراتن غرلا، اور اول من یکسا سیدنا ابراہیم الخلیل۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن اٹھنے کے بعد سب سے پہلے جنت کا جوڑا میرے اب ابراہیم الخلیل کو پہنایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کب لگ یا رسول اللہ، آپ سے بھی پہلے؟ ہاں قبلی، مجھ سے بھی پہلے پہنایا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اللہ کی توحید کے لیے دشمنوں نے کپڑے اتارے تھے جب آگ میں ڈالا تھا، اللہ اس کا بدلہ دیں گے کہ آج ساری مخلوق کھڑی رہے اور پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے۔ تو بی بی عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم اٹھیں گے تو غیر محرم مرد بھی ہیں اور کپڑا بھی لباس بھی نہیں ہوگا، تو پردے کا کیا ہوگا؟ بی بی عائشہ کو قیامت والے دن بھی پردے کا خیال ہے۔ اور ہماری بیٹیوں میں اب تو پردہ کیا ہے جی، اب تو نام رہ گیا ہے، اب تو دوپٹہ بھی وہ ایک کندھے پہ پڑا ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میک اپ بھی، بالوں کے نئے نئے ہیئر سٹائل بھی، اور اس کے بعد لباس بھی ایسا کہ جس کو دیکھ کے شیطان بھی شرما جائے۔ انہی لباسوں کے ساتھ عمرے پہ تشریف لاتی ہیں، طواف بھی کرتی ہیں، صفا مروہ بھی دوڑتی ہیں، ماشاءاللہ محبت سے زمزم پیتی ہیں، اپنے اوپر ڈالتی ہیں، سارا بدن نظر آ رہا ہوتا ہے، کپڑے بھیگ گئے، باریک کپڑے بدن سے چپک گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
یہ دیکھیں کہ بی بی نے کہا حضور میں تکلیف برداشت کر لوں گی، مجھے جو مرگی کے دورہ پڑتا ہے جو بھی ہو، لیکن بس اتنی دعا کر دیں کہ مجھے کریہ نہ ہو کیا جائے۔ فدعا لها فكانت لا تتكشف، حضور پاک نے دعا فرمائی، اس کے بعد پھر اس نے کپڑے کبھی نہیں اتارے دورے میں۔ اخرجہ الحاکم من مستدرکہ وقال صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجہ، یعنی حدیث بالکل صحیح ہے، چونکہ شرائط سیت میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ امام بخاری سے بھی سخت ہے۔ اب جناب فرماتے ہیں کہ حافظ ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا اور بڑا عابد زاہد آدمی تھا، ہمیشہ وہ عبادت میں مشغول رہتا تھا، لیکن ایک عورت جو تھی نعوذ باللہ وہ اس پہ عاشق ہوئی۔ فدعت الی نفسہا، اس نے جا کے ان کو دعوت دی، فما زالت بہ، وہ کہتی رہی، وہ ٹالتے رہے حتی کاد یدخل معها المنزل فذکر هذه الآیہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون فخر مغشیا علیہ ثم افاق فاعادها فمات۔ اب اس نے مجبور کر دیا کہ حضرت کو مکان کے اندر لے جائے، لیکن جب آپ مکان کے اندر گئے تو فوراً یہ آیت مبارک یاد آئی کہ اللہ والے ہیں جب ان کو شیطان حملہ کرتا ہے، شیطان ان کے اندر آتا ہے اور وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیطانی حملہ ہے، انہوں نے یہ آیت پڑھی اور بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ثم افاق، ہوش آیا، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، پھر گر گئے، حتیٰ کہ آیت پڑھتے پڑھتے فمات، ان کی روح مبارک بھی پرواز کر گئی۔ فجاء عمر فعزى فيه أباه وكان قد دفن ليلا فذهب وصلى على قبره بمن معه۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں آئے، ان کے والد کے پاس گئے اور ان کی تعزیت کی کہ تمہارا نیک اور صالح بچہ تھا، لیکن اللہ کی مرضی ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وکان قد دفن لیلا فذهب وصلى على قبره، اور رات کو دفن کیے گئے تھے، آپ اپنے ساتھیوں کو لے کے گئے اور ان کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا۔ ثم ناداه عمر فقال یا فتى فلمن خاف مقام ربه جنتان۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت پڑھی اور کہا کہ بیٹے جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کو دو جنتیں عطا فرمائیں گے۔ فَأَجَابَهُ الْفَتَى مِنْ دَاخِلِ الْقَبْرِ یا عمر قد آتانیہا ربی عز وجل فی الجنت مرتین۔ قبر سے اس بچے نے جواب دیا کہ عمر اللہ نے مجھے جنتیں دے دی ہیں جو تم پڑھ رہے ہو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مجھے جنتیں مل گئی ہیں۔ ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جنت جہنم تو ملے گی قیامت میں حساب کتاب کے بعد، تو قبر میں جنت کیسے مل گئی؟ بھئی جنت یا جہنم میں تو کوئی داخل ہی نہیں ہو سکتا، الا جب قیامت ہوگی، حشر ہوگا، اللہ کا عدل بھی ہوگا، اللہ کا فضل بھی ہوگا، انبیاء بھی ہوں گے۔ سب سے پہلے جنت میں میرے آقا سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم داخل۔ انا اول من اقرع باب الجنہ، حضور سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھلاؤں۔ تو یہ جو آتے ہیں نا واقعات، یاد رکھیں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کو اتنے انعامات سے نواز دیتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ گویا ان کے اور جنت کے درمیان میں پردہ حائل نہیں ہوتا، وہ قبر سے ہی دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ تو گویا اس کو جنت مل گئی جب اس کو راحت مل گئی۔ اسی طرح کافر کو جہنم دکھلائی جاتی ہے اور وہ عذاب میں ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ عذاب القبر حق لا ينکرها الا ضال او مضل۔
عذاب قبر حق ہے، جب عذاب قبر حق ہے تو نعیم قبر بھی حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کے لیے وسعتیں پیدا فرما دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے طرف راستہ اور اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ آج سیٹلائٹ کے ذریعے تم ایک ٹیلی فون کا ایک نمبر جو ہے وہ ملا لیتے ہو، اور اللہ چاہے تو نہیں دکھلا سکتے، کیا مشکل ہے اللہ کے؟